اسی لیے میں اکثر اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ کیا میوزک کے چکر میں پڑے ہو، کار چلا رہے ہو میوزک بجا رہے ہو۔ ابھی میرا ایک پروگرام تھا دربھنگا میں، اب ڈرائیور بیچارہ غیر مسلم تھا، رات کا ٹائم تھا، مجھے جلدی نکلنا بھی تھا، صبح کلاس بھی کرنی تھی۔ ڈرائیور نے کہا مولانا صاحب اگر اجازت ہو تو گانا بجا لوں۔ میں نے کہا بھائی تو بڑا گڑبڑ معاملہ ہے یار، اب تم مجھ سے گانا بجانے کی اجازت مانگ رہے ہو۔ میں نے کہا دیکھیے رات کا سمے ہے، آپ کو بھی نیند لگ رہی، تقریر کر کے آپ تھکے ہارے ہیں، اور میں اگر کچھ بجاؤں گا نہیں تو مجھے بھی نیند آنے لگے گی، پھر ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، تم گانا بجانا چاہتے ہو بجا لو، ہلکی آواز میں بجاؤ، میں پیچھے لیٹ جاتا ہوں، سو جاتا ہوں۔ تو یہ غیر مسلم کر رہا ہے، چلو بھائی اس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے، مگر مسلمان ڈرائیوروں کو میں دیکھتا ہوں، مسلمان لڑکوں کو دیکھتا ہوں، ان کے کار کا جو ساؤنڈ سسٹم ہوتا ہے اس میں اگر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا، میرے سامنے تو گانا نہیں بجاتے ہیں، کبھی کبھی غلطی سے بجنے لگتی جلدی سے بند کر دیتے، تو گانا بجا رہا ہے آج ہمارا نوجوان، یہ نہیں سوچتا ہے اگر کار چلاتے ہوئے اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا، موت آ گئی، اسی حال میں ہم مر گئے تو قیامت کے دن جب ہم اٹھیں گے تو اس دن بھی گانا سنتے ہوئے اور گانا بجاتے ہوئے اٹھیں گے۔ یہ کتنی بد نصیبی کی موت ہوگی، کتنے افسوس کی موت ہوگی۔ کانوں میں ایئر فون ٹھوس کے اور کانوں میں ایئر پورٹ ٹھوس کر کے وہ گانا سن رہا ہے، اللہ نہ کرے اسی حال میں اگر روح نکل گئی اور دل کی دھڑکن بند ہو گئی تو کیا حال ہوگا تیرا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان العبد یبعث علی ما مات علی، بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ جو قرآن پڑھتے ہوئے مرے گا وہ قرآن پڑھتے ہوئے اٹھایا جائے گا، جو گانا سنتے ہوئے مرے گا وہ گانا سنتے ہوئے اٹھایا جائے گا، جو گندی ویڈیو دیکھتے ہوئے مرے گا وہ گندی ویڈیو دیکھتے ہوئے اٹھے گا، جو زنا کرتے ہوئے مرے گا وہ زنا کرتے ہوئے اٹھے گا، جو شراب پیتے ہوئے مرے گا وہ شراب پیتے ہوئے اٹھے گا، جو حلال کام کرتے ہوئے مرے گا وہ حلال کام کرتے ہوئے اٹھے گا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی حاجی حج کرنے گیا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر احرام کی حالت میں حاجی کا انتقال ہو جائے تو اس کو الگ سے کوئی کفن پہنانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی احرام کے کپڑے میں اسے کفنا دو، اس لیے کہ قیامت کے دن وہ حاجی جب اٹھے گا تو اسی احرام کے کپڑے میں اٹھے گا اور لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اٹھے گا۔ میرے ساتھیوں، اگر آپ کو گانا اور میوزک سے پیار اور محبت ہے اور آپ کے دل کو گانے کی آواز سے سکون ملتا ہے، میوزک سے سکون ملتا ہے، تو یہ اس بات کی پہچان ہے کہ دل کے اندر ایمان بہت کمزور ہو چکا ہے، دل مردہ ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ایمان والوں کے دل کو تو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے، ایمان والوں کے دلوں کو تو قرآن سے سکون ملتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن پڑھا بھی کرتے تھے اور قرآن سنا بھی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا اے عبداللہ تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ عبداللہ بن مسعود بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے، بہت خوبصورت آواز تھی۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں؟ یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر اترا ہے، میں آپ کو کیسے پڑھ کے سناؤں؟ آپ نے فرمایا اے عبداللہ انی احب ان اسمعہ من غیری، آج میں دوسرے کے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں، آج تم مجھ کو قرآن پڑھ کے سناؤ۔ حضرت عبداللہ قرآن پڑھنے لگے، اللہ کے نبی سن رہے ہیں، حضرت عبداللہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ کے نبی بیٹھ کر کے قرآن سن رہے ہیں۔ میرے نوجوانوں ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ آخری بار تم نے اپنے موبائل میں قرآن کب سنا؟ چلو آؤ اسی بات پر چیک کیا جائے، تمہارے یوٹیوب کی ہسٹری چیک کی جائے، تمہارے براؤزر کی ہسٹری چیک کی جائے، تم نے لاسٹ ٹائم قرآن کو کب پلے کیا تھا، تمہارے موبائل میں قرآن کب تم نے سنا تھا، قرآن کو کب چلایا تھا، چیک کیا جائے تو شرمندگی اٹھانی پڑ جائے گی، شرمندہ ہونا پڑ جائے گا۔ موبائل آپ لاک کر کے واپس رکھ دیں، نہیں مولوی صاحب رہنے دیجیے۔ یہ حالات ہیں ہمارا نوجوان آج قرآن کو نہ پڑھتا ہے نہ سنتا ہے۔ تمہارے نبی کا حال یہ ہے، نبی قرآن سن رہے ہیں، حضرت عبداللہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں قرآن پڑھنے لگا، اللہ کے پیارے نبی غور سے قرآن کو سننے لگے۔ میں سورہ نساء کی تلاوت کر رہا تھا، میں پڑھتے پڑھتے جب سورہ نساء کی آیت نمبر 31 کے اوپر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ،
وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ اے نبی اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت کے اوپر سے گواہ لائیں گے، اور اے نبی ہم آپ کی امت پر آپ کو گواہ بنائیں گے۔ جب اس آیت پر میں پہنچا، اللہ کے نبی نے کہا حسبک الآن، اے عبداللہ اب رک جاؤ، اب بس کر دو، اب رک جاؤ، اب سٹاپ کر دو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے نظروں کو اٹھا کر کے دیکھا کہ اللہ کے نبی مجھ کو کیوں روک رہے ہیں، کیوں منع کر رہے ہیں۔ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، میں نے کیا دیکھا کہ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اللہ کے نبی رو رہے ہیں، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ وہ ذمہ داری کا جو احساس آپ کو ہوا، جو ذمہ داری قیامت کے دن آپ کے کندھوں پر ڈالی جائے گی، اس ذمہ داری کو یاد کر کے اللہ کے نبی رو رہے ہیں۔ نبی تو روئیں اپنی ذمہ داری کو یاد کر، اور ہم اور آپ بس اسی پر فخر کریں کہ صاحب ہم تو اہل حدیث ہیں، جنت ہمارے باپ کی ہے، جنت کا سرٹیفکیٹ ہم لے کے بیٹھے ہیں۔ ہم اور آپ کبھی ہمیں قرآن پڑھ کر کے اور سن کر کے ہمیں رونے کی نوبت ہمیں نہیں آتی۔ میرے بھائیوں یہ آنکھیں خشک ہیں مولا، انہیں رونا نہیں آتا، یہ آنکھیں خشک ہے مولا، انہیں رونا نہیں آتا۔ کبھی غور کرو میرے بھائیوں، آخری بار آپ کی آنکھوں سے آنسو اللہ کے خوف سے کب نکلے؟ کسی کے مرنے پہ نکلے ہوں گے، کوئی تکلیف ہوئی ہوگی نکلے ہوں گے، کوئی درد ہوا ہوگا نکلے ہوں گے، مگر ان آنسوؤں سے اللہ کے خوف سے آنسو کب نکلا تھا؟ ذرا سوچنا میرے بھائیوں، ذرا ہم سب اپنے گریبان میں جھانکیں اور سوچیں اللہ کے خوف سے آنسو کب نکلا تھا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین، اللہ تعالیٰ کو دو قطرے بہت پسند ہیں، دو قطرے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ قطرۃ دموع من خشیت اللہ، ایک آنسو کا قطرہ جو انسان کی آنکھوں سے اللہ کے خوف سے نکلتا ہے، اللہ کے ڈر سے نکلتا ہے، وہ آنسو کے قطرے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ وقطرۃ دم تحراق فی سبیل اللہ، اور دوسرا وہ خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں بہایا جاتا ہے، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، اللہ کی راہ میں لڑنے والا، اس کے خون کے قطرے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ وہ آنسو جو اللہ کے خوف سے نکلتے ہیں میرے بھائی، وہ آنسو اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، قیامت کا دن ہوگا، سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، لوگ گرمی سے پسینے سے بحال ہوں گے۔ سبعۃ یظلھم اللہ، 7 طریقے کے بندے اللہ تعالیٰ کے ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ ان 7 خوش نصیب بندوں میں ایک بندہ وہ بھی ہوگا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اللہ کا وہ بندہ جس نے تنہائی میں، اکیلے میں، بند کمرے میں بیٹھ کر کے اللہ کو یاد کیا، اپنے گناہوں کو یاد کیا، اپنے پاپوں کو یاد کیا، اپنی نافرمانیوں کو یاد کیا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، وہ رونے لگا۔ اس اللہ کے خوف سے بہنے والے آنسو کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی لاج رکھے گا، اور اس انسان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن گرمی سے بچائے گا، سورج کی تپش سے بچائے گا۔ میرے بھائیوں میں پھر سے اسی آیت کو پڑھتا ہوں جو خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے پڑھی تھی۔ قرآن سوال کر رہا ہے ہم سے اور آپ سے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اے ایمان والو کیا ابھی وہ سمے نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے تمہارے دل پگھل جائے؟ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، تم سے بھی ایک بات کہنی ہے، نوجوانی بڑی خطرناک عمر ہوتی ہے۔ شیطان سب سے زیادہ اگر کسی عمر کے اندر انسان کو بہکاتا ہے تو جوانی میں بہکاتا ہے۔ جتنا گناہ انسان جوانی میں کر لے گا بڑھاپے میں نہیں کر پائے گا۔ شراب انسان عام طور سے جوانی میں پیتا ہے، زناکاری کے اڈے عام طور سے جوانی میں آباد ہوتے ہیں، ٹائم کا غلط استعمال عام طور سے جوانی میں انسان کرتا ہے۔ جب انسان 50 سال کا ہو جاتا ہے، 60 سال کا ہو جاتا ہے تو آٹومیٹک اس کو یہ احساس ہو جاتا ہے اب تو مرنے والا ہوں، اب تو قبر میں جانے والا ہوں، تب تو انسان آٹومیٹک سدھر جاتا ہے۔ اصل جو سدھرنے کی عمر ہے وہ تو جوانی کی عمر ہے، جو توبہ کرنے کی عمر ہے، جو اللہ سے معافی مانگنے کی عمر ہے، معاف کرنا، وہ 20 سے 40 سال کے بیچ کی عمر۔
فارسی کا ایک شاعر کہتا ہے در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار. جوانی میں توبہ کرنا نبیوں کا طریقہ ہے، بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی شریف بن جاتا ہے. جب پیٹ میں آنت نہیں، منہ میں دانت نہیں، تب شریف بن گئے تو کون سا کمال. میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، آج اپنی جوانی کا غلط استعمال کرنے کے پہلے سوچ لینا کہ اللہ تعالیٰ کیا اس کا حساب دینا پڑے گا. گناہ کی لذت تو آج مل جائے گی، گناہ کا مزہ تو مل جائے گا، مگر اس گناہ کے بعد اس کا جو اثر تمہاری زندگی پر پڑے گا، جو پچھتاوا تمہیں ہوگا، اس پچھتاوے کے بعد تمہارے سامنے کوئی راستہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ میرے نوجوان بھائیوں، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آج آپ نوجوان ہیں کل آپ بڑھاپے تک زندہ رہیں گے. کیا گارنٹی؟ اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے، بالکل جوان آدمی ہمارے یو پی کے اندر بنارس سے 100 کلومیٹر دور ہے الہ آباد. الہ آباد میں بالکل نوجوان ینگ لڑکا مجھے ملتا ہے، پیشے سے ڈاکٹر ہے، اور میری عادت ہے اگر تقریر میں کوئی ویل کوالیفائڈ ویل ایجوکیٹڈ پڑھا لکھا اگر انسان اگر ملنے آتا ہے میں بڑی توجہ سے ملتا ہوں، کیونکہ آج کے اس دور میں پڑھے لکھے لوگ اور جو ہے سماج میں جن کا ایک مقام اور اسٹیٹس ہے، اس طریقے کے لوگ اگر پروگرام میں آ رہے ہیں اور علماء سے ملنے آ رہے ہیں، یہ بڑی بات ہے. ایسے لوگوں کا ہمیں ویلکم کرنا چاہیے، استقبال کرنا چاہیے. نوجوان لڑکا ہے 20-22 سال کا، ملنے آتا ہے، مولانا آپ کی تقریر بہت شوق سے سنتا ہوں، بڑی محبت کرتا ہوں. نمبر کا آدان پردان ہوتا ہے، بیچ بیچ میں کبھی کبھی واٹس ایپ بھی کرتا ہے، فیس بک بھی چلاتا تھا وہ لڑکا. پھر ایک دن اس کے فیس بک پر ایک پوسٹ آئی، میں بہت بیمار ہوں، میرے لیے دعا کیجئے گا، میں بہت بیمار ہوں. اس کے بعد اس پوسٹ کے ڈالنے کے بعد تقریباً 1-2 ہفتے کے بعد خبر آتی ہے کہ ڈاکٹر فلاں صاحب جو الہ آباد کے رہنے والے ہیں، بلڈ کینسر ہو گیا، انتقال ہو گیا. 1 سال پہلے جب وہ لڑکا ملا تھا مجھے، اس کی باڈی کو دیکھ کر کے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 1 سال بعد اس کے مرنے کی خبر آئے. ہم نہیں جانتے میرے بھائیوں ہماری موت کا کیا بہانہ بنے گا. ہمارے اتر پردیش ہی کے ایک نوجوان عالم دین تھے مولانا عبد الرحمن سلفی، ممبئی کے اندر ایک مسجد میں امامت کراتے تھے. کئی پروگراموں میں ہم لوگوں نے ساتھ میں پروگرام کیا، بنگال میں اور اسی طریقے سے ممبئی میں. اور 1 سال رمضان میں تفسیر کا بیان کرنے کے لیے کرنول شہر میں آندھرا پردیش میں نے بات کر کے ان کو وہاں پہ اپوائنٹ کیا تھا. وہاں پر بھی وہ گئے تھے، بڑی محبت کرتے تھے مجھ سے، میں بھی محبت کرتا تھا ان سے. ایک پروگرام میں ممبئی سے پونا جاتے ہیں اور پونا کا پروگرام کر کے چونکہ مسجد کی امامت کہتے دنیا کی سب سے ٹف ڈیوٹی ہوتی ہے مسجد کی امامت. دنیا کی اور ڈیوٹی میں 8 گھنٹہ ڈیوٹی کرنا ہے، 10 گھنٹہ ڈیوٹی کرنا ہے، 12 گھنٹہ ڈیوٹی کرنا ہے، مگر مسجد کے امام کو 24 گھنٹے ڈیوٹی کرنا ہے. فجر کی نماز میں سارا محلہ نہ آئے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مولوی صاحب کیوں نہیں آئے، مولوی صاحب کیوں نہیں آئے. مولوی صاحب شادی شدہ ہیں، بیوی کے ساتھ رہتے ہیں، ہو سکتا ہے ناپاک ہوئے ہوں، طبیعت ٹھیک نہ رہی ہو، رات میں نہانے کا موقع نہ ملا ہو، پانی گرم کرنے کا موقع نہ ملا ہو، کوئی بھی وجہ رہی ہو. نہیں صاحب، امام صاحب کی تنخواہ کاٹی جائے گی، فجر کی نماز میں کیوں نہیں آئے. یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ میں سمجھ رہا ہوں بارش کا موسم ہے، دھیرے دھیرے یہاں بارش کی بوندیں ہمارے یوٹیوبر حضرات کے موبائلوں پر بھی چھو رہی ہے. بہت لمبا ٹائم نہیں لوں گا آپ سے، کچھ دیر اور صبر کر لیجئے، قرآن و حدیث کی باتیں ہیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. میرے بھائیوں، آج سب سے ٹف ڈیوٹی اگر کسی کی ہے تو امام کی ڈیوٹی. مولانا عبد الرحمن سلفی بالکل ینگ ایج کے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کے باپ ہیں. میں ان کے گاؤں میں بھی گیا ہوں، اتر پردیش میں سدھارتھ نگر میں ان کا گاؤں ہے. پونا میں پروگرام ہوا، رات ہی میں ان کو ممبئی واپس آنا ہے کیونکہ فجر کی نماز بھی ان کو پڑھانا ہے. وہاں ممبئی اور پونا کے بیچ میں ٹیکسی چلتی ہے اور بڑی اسپیڈ میں وہ ٹیکسی والے چلاتے ہیں کیونکہ ان کو رات میں جلدی جلدی ممبئی سے پونا، پونا سے ممبئی کرنا رہتا ہے، زیادہ پیسہ کمانا رہتا ہے. ڈرائیور نے بے حساب گاڑی چلائی، بڑی اسپیڈ میں گاڑی چل رہی تھی، 100-150 کی اسپیڈ میں گاڑی چل رہی تھی. ایک جگہ راستے میں جو ڈیوائیڈر ہوتا ہے اس ڈیوائیڈر میں لے جا کے ڈرائیور نے پوری اسپیڈ میں گاڑی ٹھوک دی. گاڑی کے اندر 10 لوگوں میں سے 7 لوگ آن دا اسپاٹ انتقال کر گئے.
مولانا عبد الرحمن سلفی اللہ رحمت مغفرت فرمائے، آن دا اسپاٹ ان کا انتقال ہو گیا، پورا سر پچک گیا اور بڑی مظلومانہ طریقے سے ان کی موت ہو گئی۔ کیا وہ پونا جانے کے پہلے انہوں نے سوچا تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہو جائے؟ ہم نہیں جانتے میرے بھائی کون سا ایکسیڈنٹ، کون سی بیماری، کون سا بہانہ ہماری زندگی کی سانسوں کی ڈور کو ختم کر دے گا، ہمارا دل دھڑکنا بند ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، زندگی کا ناجائز استعمال مت کرو، جوانی کی ان گھڑیوں کا مس یوز مت کرو۔ اس جوانی میں غلط کام کر کے اگر اللہ کے چلے گئے بغیر توبہ کیے تو پچھتانا پڑے گا میرے بھائی۔ ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، اے میرے بندو اللہ سے توبہ کر لو، معافی مانگ لو، سدھر جاؤ، اس کے پہلے کہ قیامت کے دن تم کو کہنا پڑے کہ ہائے ہماری بربادی، کاش میں نے یہ لاپرواہی نہ کی ہوتی، وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، کاش میں نے اللہ کے دین کا مذاق نہ اڑایا ہوتا، کاش میں بھی دین پر چلتا، میں اللہ کے راستے پر چلتا۔ میرے بھائیوں، کبھی برف بیچنے والے کو آپ نے دیکھا ہوگا، برف بیچنے والا جتنا جلدی پاسبل ہو برف بیچ کے نکل جانا چاہتا ہے، کیونکہ جتنی تیزی سے اس کی برف پگھلے گی اس کا پیسہ برباد ہو جائے گا۔ ایک آدمی مارکیٹ میں برف بیچ رہا تھا، صبح سے دوپہر ہو گئی، تھوڑی سی اس کی برف بکی تھی اور بڑی تیزی سے دن گزر رہا ہے اور برف اس کی پگھلتی چلی جا رہی ہے۔ ایک آدمی نے دیکھا کہ وہ برف بیچنے والا جب دوپہر ہو گئی اور برف نہیں بک رہی ہے تو وہ چلانے لگا اور کہنے لگا کہ اے لوگو، اس کے پہلے کہ میرا کیپٹل ختم ہو جائے، میری پونجی ختم ہو جائے، میرا سرمایہ ختم ہو جائے، میری برف کو خرید لو، میرا برف خرید لو، اس سے پہلے کہ میں لٹ جاؤں، میں برباد ہو جاؤں۔ وہ آدمی کہتا ہے اس برف بیچنے والے کو جب میں نے دیکھا تب مجھے قرآن کی اس آیت کا مطلب سمجھ میں آیا، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان بہت بڑے گھاٹے میں ہے۔ جو انسان اپنے ٹائم کی قدر نہ کرے، اپنے سمے کی قدر نہ کرے، اپنی جوانی کی قدر نہ کرے، اپنے ٹائم کا صحیح استعمال نہ کرے، اس سے بڑا خسارے میں اور اس سے بڑا نقصان اٹھانے والا میرے بھائیوں کوئی نہیں ہے۔ آج ہمارے نوجوان ساتھیوں کو اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنی جوانی کو کہاں گزاریں۔ قرآن کا وہ سوال ہم سے اور آپ سے ہو رہا ہے میرے بھائی، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ سمے نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے ان کے دل پگھل جائیں، نرم پڑ جائیں؟ آج ہمارے دل اتنے کٹھور ہو چکے ہیں، مردے کو دفنانے کے لیے قبرستان میں لے کر کے جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کفناتے ہیں، دفناتے ہیں، مٹی دیتے ہیں، پھر بھی ہم کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ ایک دن ہمارے ساتھ یہی ہونے والا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج بند کمرے میں لائٹ کو بند کر دیا جائے، پنکھا بند کر دیا جائے، کمرہ بند کر دیا جائے، چاروں طرف سے پیک کر دیا جائے اور اس کمرے میں ہم کو رکھا جائے، ہمارا دم گھٹنے لگے گا، ہم بے چین ہو جائیں گے۔ او لوگوں ذرا تصور کرو، ذرا غور کرو، قبر کے اندر جب آپ جائیں گے میرے بھائیوں، ہم اور آپ جائیں گے، اس قبر کے اندر ہمیں رکھا جائے گا اور مٹی ڈال کر کے لوگ چلے جائیں گے، نہ وہاں کوئی لائٹ ہوگی، نہ وہاں کوئی اے سی ہوگا، نہ وہاں کوئی کولر ہوگا، نہ وہاں کوئی پنکھا ہوگا۔ وہاں اگر اے سی اور کولر اور روشنی ملے گی، ہمارے ایمان کی بدولت ملے گی، ہماری نیکیوں کی بدولت ملے گی۔ میرے بھائیوں، دنیا میں اے سی بہت لگوایا آپ نے، دنیا میں پنکھا بہت لگوایا آپ نے، دنیا میں لائٹنگ بہت لگوائی آپ نے، قبر میں وہ لائٹنگ کیسے ملے گی؟ ذرا اس پر بھی غور کرو میرے پیارے ساتھیوں۔ آج دل کی کٹھورتا کا یہ حال ہے، دل کی سختی کا یہ حال ہے کہ قبرستان میں مردے کو دفنانے کے ٹائم بھی ہماری آنکھوں سے نہ آنسو بہتا ہے، نہ ہمارے دل پر کوئی اثر پڑتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی ایک انصاری صحابی کے جنازے میں جاتے ہیں، جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، لاش کو قبر میں اتارا جا رہا ہے اور اللہ کے پیارے نبی قبر کی ایک سائیڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے آس پاس صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچانک اللہ کے نبی نے قبر کی طرف دیکھا اور قبر میں ہونے والا جو عذاب ہے، قبر میں ہونے والے جو حالات ہیں، ان کے بارے میں سوچ کر کے اللہ کے نبی رونے لگے، اتنا روئے، حدیث کے الفاظ حتی بل الثری، آپ کے آنسوؤں سے اس جگہ کی زمین بھیگ گئی، وہاں کی مٹی بھیگ گئی،
اور آپ نے اس قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی، اے میرے صحابہ اس قبر کی تیاری کرو، یہاں تم کو جانا ہے، اس قبر میں تم کو جانا ہے، یہاں تم کو حساب دینا ہے، تیاری کرنا ہے تو اس قبر کی تیاری کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج حالات یہ ہیں، میں آپ کے کٹیہار کا حال نہیں جانتا، میں آپ کے پورنیہ ارریہ کا حال نہیں جانتا، مگر بنارس کے قبرستانوں میں نے دیکھا کہ بہت سارے نوجوان قبرستان پہ بیٹھ کر جوا کھیلتے ہیں، بہت سارے نوجوان قبرستان پہ بیٹھ کے شراب پیتے ہیں، بہت سارے نوجوان موبائل پر گندی ویڈیو دیکھتے ہیں۔ یعنی جہاں ہمارے مردے دفن ہیں، جہاں اپنے اپنے عمل کے حساب سے قبر میں ان کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، اس قبرستان میں بیٹھ کر کے بھی آج انسان اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے، موت کو یاد نہیں کرتا ہے۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اے ایمان والو کیا ابھی وہ سمے نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے تمہارے دل پگھل جائیں؟ عثمان غنی کو دیکھو میرے پیارے ساتھیوں، کیا ہوا؟ تھوڑا دھیرے دھیرے بات کریں۔ عثمان غنی کون ہے؟ نبی کے داماد ہیں، نبی کے دوہرے داماد ہیں، نبی کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں آئی ہیں۔ عثمان غنی وہ عثمان ہے، ہر موقع پر اللہ کے دین کے لیے، مسجد کے لیے، نبی کے مدرسے کے لیے، نبی کے صحابہ کو پانی پلانے کے لیے، اسلام کی راہ میں لٹانے کے لیے عثمان غنی اپنی دولت کا منہ کھول دیتے ہیں۔ عثمان غنی نے کبھی اپنے قدم کو پیچھے نہیں رکھا۔ وہ عثمان غنی جن کا نام لے کر کے نبی نے کہا تھا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم قط، عثمان نے اتنا اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، عثمان کا کوئی گناہ بھی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ وہ عثمان غنی جب قبرستان سے گزرتے تھے زار و قطار رونے لگتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ اے عثمان کیا بات ہے، جنت کی بات آتی ہے تو آپ نہیں روتے ہیں، جہنم کی بات آتی ہے تو آپ نہیں روتے ہیں، قبرستان کو دیکھ کر کے کیوں رونے لگتے ہیں؟ عثمان غنی کہتے ہیں او لوگو، میں نے اپنے پیارے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، یہ قبر آخرت کی پہلی سیڑھی ہے، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جس نے اس منزل کو پار کر لیا اس کے لیے آگے کی منزل آسان ہے۔ اے لوگو، جب میں قبر کو دیکھتا ہوں مجھے اپنی آخرت یاد آ جاتی ہے اور میں اپنی آنسوؤں پر کنٹرول نہیں کر پاتا۔ آج ہمیں اور آپ کو کیا قبرستان پہ جا کے موت یاد آتی ہے؟ نہیں یاد آتی۔ آج تو قبرستان اور قبر پر بھی آج میلہ لگتا ہے۔ آپ کو یقین نہ آئے ممبئی کی حاجی علی کی درگاہ پہ جا کے آپ دیکھ لیں، یقین نہ آئے لکھنؤ کی دیوا کی درگاہ پہ آپ جا کے دیکھ لیں، یقین نہ آئے امبیڈکر نگر بسکھاری میں کچھوچا کی درگاہ پہ آپ جا کے دیکھ لیں، یقین نہ آئے اجمیر میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی درگاہ پہ جا کے دیکھ لیں، وہاں آپ کو لڑکیاں بھی نظر آئیں گی، لڑکے بھی نظر آئیں گے، شرک بھی ہو رہا ہے، نظروں کا گناہ بھی ہو رہا ہے، بدچلنی اور بے حیائی بھی ہو رہی ہے۔ آج قبر پہ جا کے موت کس کو یاد آتی ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کا سوال برقرار ہے الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اے ایمان والو کیا ابھی وہ سمے نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے تمہارے دل پگھل جائے؟ آج ہماری راتیں گناہوں میں گزرتی ہیں۔ ہمارے نبی راتوں کو رویا کرتے تھے، تہجد کی نماز میں آپ روتے تھے، اور ایک دن آپ تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں اور فجر کی اذان تک آپ روتے رہتے ہیں، اور جب حضرت بلال آ کر کے پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ اتنا کیوں روتے ہیں، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اے بلال آج کی رات میرے اوپر قرآن کی ایسی آیت اتری ہے کہ اس آیت پر جو غور کرے اور جو اس آیت کو پڑھے اور غور نہ کرے اس کے لیے بربادی ہے۔ کون سی آیت تھی؟ سورہ آل عمران کی آیت تھی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک ان لوگوں زمین و آسمان کی تخلیق کے اندر اور رات اور دن کے آنے جانے کے اندر غور کرنے والوں کے لیے، عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ان تمام کائنات کے اندر جو غور کرتا ہے وہ عقل مند ہے، اور اس عقل مند انسان کی پہچان کیا ہے؟ وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، وہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے جاگتے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ بارش تیز ہو رہی ہے میرے خیال سے، یہ ایک صاحب نے کچھ سوالات کیے ہیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ اولاد کو جائیداد سے محروم کرنا کیسا ہے؟ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اولاد جتنی بھی نافرمان ہو، اولاد کو ماں باپ کو یہ ادھیکار نہیں ہے کہ اس کو جائیداد سے آپ کریں، محروم کریں۔ میں اسی کٹیہار کے علاقے میں بیان کر چکا ہوں
کہ بہت سارے ایسے کیس بھی دیکھنے کو ملے ہیں کہ باپ کی وجہ سے بیٹے کی آنکھ میں آنسو، باپ ایک بیٹے کو اپنی ساری زمین و جائیداد دے رہا ہے اور دوسرے بیٹے کو محروم کر رہا ہے۔ یہ ناانصافی اور یہ عدل و انصاف کا گلا گھونٹنا، میرے بھائیوں، اس کا حساب اللہ کے ہم کو دینا پڑے گا۔ یہ ناانصافی نہیں چلے گی۔ ایک سوال یہ آیا ہے، ایویٹر میں پیسہ لگانا کیسا ہے؟ ایویٹر ہو، چاہے ڈریم 11 ہو، چاہے کوئی بھی ایسا ایپ ہو جس میں ہم پیسہ لگا کر کے پیسہ ڈبل بھی کر سکتے ہیں، پورا پیسہ ڈبا بھی سکتے ہیں۔ پیسے کو داؤں پہ لگانا یہ جوا ہے۔ جہاں آپ پیسہ لگا کر کے داؤں پہ لگا رہے ہیں، خطرے پہ لگا رہے ہیں کہ پیسہ آپ کا ڈوب بھی سکتا ہے اور پیسہ ڈبل بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی بزنس نہیں، یہ جوا ہے، سٹا ہے، جو اسلام میں حرام ہے۔ اسلام میں پیسہ لگا کر کے پیسہ کمانے کا دو طریقہ ہے۔ ایک طریقہ تو یہ کہ آپ ڈائریکٹ بزنس کریں، آپ کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، آپ کوئی دکان کھول لیں، کوئی شاپ کھول لیں، کوئی بزنس اسٹارٹ کر لیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے، اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ کسی ایسے انسان کو جس کے پاس، کیا کریں، بند کر دیں؟ بہت زیادہ بارش ہوگی نا، چلیے تو ٹھیک ہے۔ یہ ایک دو سوال اور ہے، رفع الیدین کے بغیر نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ رفع الیدین کے بغیر نماز ہو جائے گی۔ رفع الیدین فرض نہیں ہے، مگر جان بوجھ کر کے جو نماز کے اندر رفع الیدین نہیں کرے گا، وہ اللہ کے حساب اس کو دینا پڑے گا کہ تو نے جان بوجھ کر کے نبی کی سنت کو کیوں چھوڑا۔ اور چوتھا سوال ہے کہ عورتیں اپنے شوہر کے سامنے بناؤ